दुबई से अचानक घर लौटा तो रात के अंधेरे में देखा कि उसकी पत्नी जैना गीले कपड़ों में ठंडे फर्श पर बर्तन धो रही थी और सर्दी से कांप रही थी। उसका शरीर इतना दुबला और कमजोर हो चुका था कि देखकर दिल कांप उठा। जब उसने जैना को उठाकर कमरे में लाया तो उसका पेट देखकर उसका दिमाग चकरा गया। जैना गर्भवती थी, मां बनने वाली थी, जबकि अहमद ने उसे तो हाथ तक नहीं लगाया था। उसने कांपते हुए जैना को झकझोड़ा और पूछा, बता, तेरे पेट में किसका गुनाह पल रहा है? जैना ने कांपते हुए अहमद के पीछे इशारा किया। जैसे ही अहमद ने पलटकर देखा, उसका कलेजा फट गया। अहमद के 3 बड़े भाई शादी के बाद मां से अलग हो गए थे। बीबी जान बेटों की याद करके बहुत रोती थी कि तीनों बेटे बीवियों के इशारे पर चलते हैं, मां का कोई एहसास नहीं। तब अहमद ने इरादा कर लिया था कि शादी के बाद वो मां के साथ रहेगा और मां को मरते दम तक अकेला नहीं छोड़ेगा। एक रिश्तेदार आंटी के जरिए बीबी जान ने अहमद का रिश्ता जैना नाम की लड़की से तय कर दिया। जैना अपनी बहनों में सबसे बड़ी और खूबसूरत थी, लेकिन उसका ताल्लुक एक गरीब घर से था। रिश्तेदार आंटी ने कहा कि लड़की वाले दहेज नहीं देंगे। अहमद ने भी उनकी इज्जत रखने के लिए कह दिया कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, मैं खुद कमाकर सब कुछ बना लूंगा। बीबी जान ने पहले थोड़ा शोर मचाया, लेकिन फिर अहमद के समझाने पर मान गई। शादी बहुत सादगी से हुई। विदाई के वक्त जैना के पिता अहमद गले लगकर रो पड़े और बोले, बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। गरीबी की वजह से अपनी बेटी को कुछ दे नहीं सका। बस तुम मुझ पर एक एहसान करना, मेरी बेटी को कोई दुख तकलीफ मत देना। अहमद ने उन्हें अपने सीने से लगाया और कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जैना के आते ही अहमद का छोटा सा घर चांद की तरह रोशन हो गया। घर के सभी काम उसने अपने जिम्मे ले लिए थे। बीबी जान और छोटी बहन सुमैया दोनों जैना से बहुत खुश थी। अहमद को कुछ ही दिनों में उससे बेपनाह प्यार हो गया था। वो थी वो थी भी इतनी भोली, हर बात मानने वाली। जब अकेले होते तो अहमद पूछता, तुम खुश हो ना? मेरी माँ या बहन ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? जैना तुरंत इनकार में सिर हिला देती। अहमद, ऊपर वाले का शुक्र है, सब बहुत अच्छा है। बीबी जान तो मुझे बिल्कुल बेटियों की तरह रखती हैं। आपकी बहन भी सहेली जैसी है। मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं ससुराल में हूँ। उसकी बातें सुनकर अहमद का दिल खुशी और संतोष से भर जाता। उसे लगता था कि वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है। बीबी जान अक्सर अहमद के सामने कहती, अहमद, तेरी बीवी बहुत अच्छी है और नेक है। मेरे बाकी बेटों ने तो मेरी बात नहीं मानी, लेकिन तूने मेरी बात मानकर कितना अच्छा किया। देख, आज घर कितना स्वर्ग जैसा बना हुआ है। अहमद माँ की बातें सुनता और गर्व से जैना को देखता, जो संकोच से नजरें झुका लेती। उसे अपने भाइयों पर अफसोस होता कि काश वो भी माँ की पसंद से शादी करते तो आज वो भी इसी तरह सुकून में होते। अहमद ने जैना से वादा किया था कि वो उसे दुनिया की हर खुशी देगा, और अब इस वादे को पूरा करने के लिए सोच रहा था। उसकी सिर्फ 2 महीने की छुट्टी थी, जो पलक झपकते ही गुजर गई। शादी के शुरुआती दिन इतनी तेजी से बीते कि एहसास ही नहीं हुआ, और दुबई वापस जाने का वक्त आ गया। जैसे जैसे जाने के दिन करीब आते गए, जैना की हंसी फीकी पड़ने लगी।
وہ سارا دن چہکتی رہتی تھی، اب چپ چاپ رہنے لگی تھی۔ احمد اسے اداس دیکھتا تو اس کا دل بھی بجھ جاتا۔ ایک رات اس نے جینا کو اپنے پاس بیٹھایا اور پوچھا، جینا کیا بات ہے؟ تم اتنی اداس کیوں رہنے لگی ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ بی بی جان نے یا سمیہ نے؟ جینا ترنت انکار میں سر ہلا کر احمد کے سینے سے لگ گئی۔ نہیں نہیں احمد، ایسی کوئی بات نہیں۔ بی بی جان اور آپ ہی تو مجھ سے بیٹیوں جیسا پیار کرتے ہیں، مجھے تو کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہ میرا سسرال ہے۔ احمد نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور کہا، تو پھر پریشانی کیا ہے میری جان؟ جینا بھاوک ہو کر بولی، آپ چلے جائیں گے، مجھے آپ کے بنا اکیلے ڈر لگے گا۔ اس کی معصومیت پر احمد کو بے انتہا پیار آیا۔ اس نے کہا، ارے پگلی، میں کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، بس 2-2.5 سال کی ہی تو بات ہے، ایسے ہی گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جینا بولی، 2-2.5 سال بہت ہوتے ہیں احمد۔ احمد نے اسے اور قریب کیا اور کہا، میری بات سنو، اگر میں وہاں نہیں جاؤں گا تو تمہاری اچھائیں کیسے پوری کروں گا؟ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے نا کہ تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا۔ احمد کو جینا کے گھر کا ماحول یاد تھا۔ وہ 5 بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا، لیکن ان کے پتا نے انہیں راجکماریوں کی طرح پالا تھا۔ احمد نے بھی ان کے پتا سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی بیٹی کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ وہ جینا کو سمجھانے لگا کہ باہر جاؤں گا تو تمہارے لیے بہت پیسہ کماؤں گا، ہم اپنا بہت بڑا گھر بنائیں گے، تمہارے پاس گاڑی ہوگی، تمہارے لیے ڈھیر سارے کپڑے اور گہنے لاؤں گا، یہ سب کچھ میں تمہارے لیے ہی تو کرنا چاہتا ہوں۔ جینا نے آنسو پوچھتے ہوئے احمد کو جانے کی اجازت دے دی، لیکن اس کا دل بھاری تھا۔ جانے سے ایک دن پہلے احمد نے بی بی جان کو اپنے پاس بیٹھایا اور کہا، بی بی جان، میں ہر مہینے آپ کا خرچ الگ سے بھیجوں گا اور جینا کا خرچ الگ سے آپ کے کھاتے میں بھیجوں گا، آپ اسے دے دیا کیجیے گا۔ بی بی جان نے فوراً احمد کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، ارے بیٹا، تو کیسی بات کرتا ہے؟ جینا میری بیٹی نہیں ہے کیا؟ تو نشچت ہو کر جا، تجھے تیری پتنی کا مجھ سے بھی زیادہ خیال ہے۔ بی بی جان کے شبد احمد کے لیے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جیسے تھے۔ اس نے کہا، بی بی جان، میں جانتا ہوں، لیکن وہ یہاں نہیں ہے، اور آپ کو تو پتا ہے وہ اپنے پتا کی بہت لاڈلی تھی، میں نہیں چاہتا کہ اسے یہاں کسی چیز کی کمی محسوس ہو۔ بی بی جان مسکرا کر بولی، تو بالکل فکر مت کر احمد، وہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، میں اسے پھولوں کی طرح رکھوں گی، تو بس اپنے کام پر دھیان دے اور جلدی واپس آ جانا۔ بی بی جان کی اس تسلی سے احمد کا دل پوری طرح سنتشٹ ہو گیا۔ اگلے دن ایئرپورٹ پر جینا احمد سے لپٹ کر بہت روئی۔ اس کا معصوم چہرہ احمد کی آنکھوں میں بس گیا اور وہ بھاری دل کے ساتھ دبئی روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر احمد پھر سے کام میں ویست ہو گیا، لیکن اس کا دل گھر میں ہی اٹکا رہتا تھا۔ وہ ہر روز جینا سے اور بی بی جان سے بات کرتا۔ بی بی جان بتاتی کہ جینا کتنا خیال رکھتی ہے اور جینا بتاتی کہ بی بی جان اس سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ احمد ہر مہینے نیمت روپ سے بی بی جان کے کھاتے میں پیسے 2 حصے میں بھیجتا، ایک حصہ بی بی جان اور سمیہ کے خرچ کے لیے اور دوسرا خاص جینا کے لیے، تاکہ وہ اپنی اچھا سے خریداری کر سکے۔ احمد بی بی جان سے پوچھتا، بی بی جان، آپ جینا کا خیال رکھتی ہیں نا؟ اسے کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ بی بی جان ترنت ہنس کر کہتی، ارے بیٹا، تو کیسی باتیں کرتا ہے، وہ تو میری بیٹی ہے، بلکہ بیٹی سے بھی بڑھ کر ہے۔
تیری بہن سے زیادہ میرا خیال رکھتی ہے، سارا دن میرے پیر دباتی ہے، گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے۔ میں نے تو کام والی بھی ہٹا دی ہے کہ جب اتنی سشیل بہو گھر میں ہے تو باہر والوں کی کیا ضرورت۔ بی بی جان کی باتیں سن کر احمد بہت خوش ہو جاتا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور احمد کو گئے ہوئے لگ بھگ 2 سال ہونے والے تھے۔ اس نے جینا کے لیے اور بی بی جان و سمیہ دونوں کے لیے بہت سے تحفے خریدے تھے، لیکن جینا کے لیے کچھ خاص چیزیں لی تھی۔ احمد اسے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے مہنگے کپڑے، گہنے اور پرفیوم وغیرہ خریدے تھے۔ وہ سپنے میں اسے وہ تحفے پہناتا اور خود ہی خوش ہو جاتا۔ اس کے 2 سال پورے ہونے میں ابھی 2 مہینے باقی تھے کہ اچانک کمپنی سے چھٹی مل گئی۔ احمد نے ترنت بھارت کی ٹکٹ کروا لی، لیکن سوچا کہ گھر پر کسی کو نہیں بتاؤں گا اور جا کر جینا کو سرپرائز دوں گا۔ رات کے پچھلے پہر جب احمد گھر پہنچا تو سب اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے دبے پاؤں اندر پرویش کیا۔ کچن سے ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کچن کے دروازے پر پہنچا، اس نے جو درشیہ دیکھا، اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ جینا ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں کھڑی برف جیسے ٹھنڈے پانی سے برتن دھو رہی تھی۔ اس نے ایک پرانی سادھارن شال اوڑھ رکھی تھی، جس سے اس کا شریر ٹھنڈ سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے گال پچکے ہوئے تھے، آنکھوں کے چاروں اور گہرے کالے گھیرے تھے اور اس کے ہاتھ لال اور سوجے ہوئے تھے۔ احمد وہیں چوکھٹ جڑ ہو کر رہ گیا۔ تبھی جینا کے ہاتھ سے ایک پلیٹ چھوٹ کر فرش پر گر گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس نے احمد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے آشچریہ ابھرا اور پھر وہ بے ہوش ہو کر ٹھنڈے فرش پر گر گئی۔ احمد چلاتا ہوا اس کی اور لپکا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کا شریر برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور وہ اتنی ہلکی ہو گئی تھی جیسے مہینوں سے بھر پیٹ کھانا نہ کھایا ہو۔ احمد نے اسے گود میں اٹھایا اور تیزی سے کمرے کی اور دوڑا۔ کمرے کی حالت رسوئی سے بھی بدتر تھی۔ کھڑکی کی کانچ ٹوٹا ہوا تھا، سرد ہوا سیدھے اندر آ رہی تھی۔ بستر پر پرانی گندی چادر بچھی تھی اور فرنیچر بھی پرانا تھا۔ احمد کی چیخ سن کر بغل والے کمرے سے بی بی جان اور سمیہ گھبرائی ہوئی باہر نکلی۔ احمد نے غصے اور اوشواس سے بی بی جان سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ بی بی جان، یہ کمرہ، یہ ٹوٹی کھڑکی، یہ جینا کا حلیہ، کیا ہے یہ سب؟ بی بی جان کی نظر جھک گئی۔ احمد نے پوچھا، وہ پیسہ کہاں گیا جو میں ہر مہینے بھیجتا تھا؟ بی بی جان نے سختی سے کہا، وہ پیسہ گھر کے خرچ میں لگ گیا، ضرورت تھی مجھے۔ احمد تڑپ کر بولا، گھر کے خرچ کے لیے تو میں آپ کو الگ پیسے بھیجتا تھا، جینا کے لیے الگ بھیجتا تھا، وہ سب کہاں گیا؟ بی بی جان اب غصے میں آ گئی، خرچ ہو گیا بس، اور تم کس کے لیے کما رہے ہو؟ میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری کمائی پر میرا ادھیکار ہے۔ سمیہ نے گھبرا کر کہا، ماں کہتی تھی کہ جینا آپ پر جادو کر رہی ہے، آپ کو ہم سے چھین لے گی۔ احمد کا سر چکرا گیا۔ اسی بیچ جینا کو ہوش آیا اور وہ کانپتے ہوئے بولی، احمد آپ یہاں کیسے آئے؟ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں۔ بی بی جان نے دیکھتے ہی کہا، دیکھ لو، ابھی بھی اسے میری ہی چنتا ہے، یہ تجھے میرے خلاف کر رہی ہے۔ احمد اسے چھوڑ دے، یہ تیرے لائق نہیں ہے۔ احمد نے جینا کو مضبوطی سے تھام لیا اور ٹھنڈی آواز میں کہا، بس بی بی جان، بہت ہو گیا، آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب میں وہ کروں گا جو مجھے کرنا ہے۔ بی بی جان نے کہا، یہ خالی ہاتھ آئی تھی اور خالی ہاتھ ہی رہے گی۔ میں نے تمہاری بہن کی شادی کے لیے پیسے جوڑے تھے،
احمد نے کانپتی آواز میں پوچھا، آپ نے میری پتنی کے حق کے پیسے اپنی بیٹی کے دہیج کے لیے چرا لیے؟ بی بی جان بولی، چوری نہیں کی، حق ہے میرا تمہاری کمائی پر، اور تمہاری بہن کا بھی حق ہے۔ یہ منحوس تو ویسے بھی کسی کام کی نہیں تھی، نہ اس نے کوئی خوشخبری سنائی، 2 سال میں بانجھ کہیں کی۔ یہ الزام سن کر احمد کا خون کھول اٹھا۔ بی بی جان نے کہا، میں تیری دوسری شادی کرواؤں گی جو تیرے لیے چاند جیسا بیٹا لائے گی اور دہیج بھی بھر کر لائے گی۔ جینا بستر پر سسکیاں لے رہی تھی اور اب پوری طرح استھر ہو گئی تھی۔ احمد نے جینا کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور کہا، بی بی جان، کیا آپ کسی کی بیٹی کو گھر لا کر ایسے اپمانت کیا جاتا ہے؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اس کا خیال رکھیں گی۔ بی بی جان غصے سے بولی، کیسا وعدہ جب اس نے پتنی ہونے کا ادھیکار ہی نہیں نبھایا؟ احمد نے کہا، اس نے کون سا ادھیکار نہیں نبھایا؟ کیا یہ آپ کی سیوا نہیں کرتی تھی؟ کیا یہ گھر کا سارا کام نہیں کرتی تھی؟ بی بی جان بولی، وہ سب تو اس کا کرتویہ تھا، اور اس کے بدلے میں جو پیسے تم بھیجتے تھے وہ میں لے لیتی تھی، تو اس میں کیا غلط کیا میں نے؟ احمد نے جینا کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور کہا، بی بی جان، وہ پیسے کہاں ہیں جو میں نے جینا کے لیے بھیجے تھے؟ مجھے وہ سارے پیسے ابھی واپس چاہیے۔ بی بی جان ہنس پڑی اور بولی، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، سب خرچ ہو گیا تمہاری بہن کے دہیج پر۔ احمد نے کہا، ٹھیک ہے بی بی جان۔ وہ جینا کو سہارا دے کر دروازے کی طرف بڑھا۔ بی بی جان بھاگ کر آئی اور اپنی چادر احمد کے پیروں میں بچھا کر بیٹھ گئی۔ احمد، رک جا میرے بیٹے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، اس عورت کے پیچھے اپنی ماں کو جلیل مت کر۔ احمد نے کہا، بی بی جان پلیز اٹھیے، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ بی بی جان روتے ہوئے بولی، میں مر جاؤں گی۔ احمد، اگر تو چلا گیا لوگ کیا کہیں گے کہ بہو نے آتے ہی بیٹا چھین لیا؟ احمد نے کہا، بی بی جان، لوگ کیا کہیں گے یہ آپ تب سوچتی جب آپ کسی کی بیٹی پر ظلم کر رہی تھی۔ آپ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ بی بی جان نے آنسو پوچھے اور بولی، تو اب کر لیتی ہوں انصاف، تم اسے یہیں رکھو اور میں اسے کچھ نہیں کہوں گی۔ احمد نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں پچھتاوا نہیں تھا، صرف ضد تھی۔ احمد نے جینا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بس بی بی جان، بہت ہو گیا، میں ابھی اور اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سمیہ راستے میں آ گئی، بھائی خدا کے لیے ایسا مت کرے، صبح تک رک جائیے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ احمد نے اسے راستے سے ہٹا دیا اور کہا، لوگوں کی پرواہ اس ٹائم تم نے نہیں کی جب میری پتنی اس ٹوٹی کھڑکی والے کمرے میں ٹھٹر رہی تھی۔ بی بی جان پیچھے سے چیخی، احمد، اگر آج تم اس چوکھٹ سے باہر گئے تو سمجھ لینا تمہاری ماں تمہارے لیے مر گئی۔ احمد نے کہا، بی بی جان، آپ نے مجھے پہلے ہی مار دیا تھا جب آپ نے میری امانت میں وشواس گھات کیا تھا۔ وہ مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور جینا کو لے کر اس گھر سے باہر نکل آیا۔ رات کی برفیلی ہوا میں جینا بری طرح کانپنے لگی اور بولی، احمد، یہ آپ نے کیا کیا؟ بی بی جان کیا کہیں گی؟ مجھے واپس لے چلو، میں ان سے معافی مانگ لوں گی، سب میری غلطی ہے۔ احمد نے اسے سینے سے لگا لیا اور کہا، نہیں نہیں جینا، اب کوئی معافی نہیں، میں نے اتیاچار کو چھوڑا ہے اور تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ غلطی میری ہے کہ میں نے تمہیں ان لوگوں کے بھروسے چھوڑ دیا۔ احمد نے جینا کو اسپتال لے جا کر ایڈمٹ کرایا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے، گمبھیر پوشن کی کمی اور نمونیا ہے۔ 2 دن بعد جب جینا کی حالت سنبھلی تو احمد اسے ایک چھوٹے کرائے کے گھر میں لے آیا۔
वहां उसने अपने हाथों से बिस्तर बिछाया और जैना को आराम दिया। जैना बेहतर हो रही थी, उसके चेहरे पर रंग लौटने लगा था। कुछ महीने बाद जैना उम्मीद से थी। जब अहमद ने ये खबर बीबी जान को सुनाई तो वो बोली, उस चुड़ैल का ही हो गया ना, या खुदा जाने। अहमद ने गुस्से से फोन बंद कर दिया, लेकिन वो बीबी जान को खर्चा भेजता रहा। समय गुजरा और खुदा ने उन्हें एक सुंदर बेटे को दिया, जिसका नाम उन्होंने आमिर रखा। जब आमिर 4 साल का हुआ तो एक दिन बीबी जान को तेज बुखार आया। अकेलेपन और बीमारी ने उन्हें तोड़ दिया था। अहमद को पता चला तो वो जैना और आमिर को लेकर बीबी जान के घर पहुंचा। जैना सीधे रसोई में गई और बीबी जान के लिए दलिया और दवा का इंतजाम करने लगी। आमिर दौड़कर दादी की गोद में जा बैठा और बोला, दादी माँ, आप रो क्यों रही हो? देखो, मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ। पोते की मासूमियत और बहू की सेवा ने बीबी जान के अहंकार को ढहा दिया। उनकी आंखों से आंसू का सैलाब उमड़ पड़ा। कांपते हाथ से जैना का आंचल पकड़ा और बिलक बिलक कर रोने लगी। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ जानवर जैसा व्यवहार किया। मैं अंधी हो गई थी, पैसों और लालच के पीछे, जिसे मैं बांझ कहती रही। आज उसी के बेटे ने मुझे सहारा दिया। जैना ने धीरे से बीबी जान के हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, बीबी जान, आप माफी मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। आप मेरी माँ के समान हैं। जो बीत गया वो एक बुरा सपना था। आप बस अपना हाथ मेरे सिर पर रखिए, ताकि हमारा ये छोटा सा परिवार फिर से एक हो सके। अहमद दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में संतोष के आंसू थे। उसने बीबी जान के पास जाकर उन्हें गले लगाकर कहा, बीबी जान, मैंने हमेशा कहा था कि न्याय का रास्ता कठिन होता है, लेकिन उसका अंत हमेशा दुखद होता है। आज आप जीत गई, क्योंकि आपने अपनी गलती मान ली। अहमद और जैना तय किया कि बीबी जान अब अकेले नहीं रहेंगी। वो उन्हें अपने साथ अपने घर ले आए। अब उस घर में बहू नहीं बल्कि एक बेटी रहती थी। बीबी जान अब बदल चुकी थी। वो आमिर को कहानियां सुनाती और जैना के काम में हाथ बटाती। अक्सर कहती, बेटी, तूने मुझे सिर्फ माफ नहीं किया, बल्कि मुझे एक नया जीवन दिया है। अब मुझे समझ आया कि असली जादूगरनी तू ही है, जिसने अपनी ममता और धैर्य से मेरी नफरत को खत्म कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक पुरुष के लिए उसकी माँ और पत्नी दोनों का सम्मान अनिवार्य है। माँ का हक अपनी जगह है, लेकिन पत्नी का हक मारकर माँ की सेवा करना पुण्य नहीं, बल्कि पाप है। लालच और नफरत में किया गया निवेश हमेशा दुख लेकर आता है, जबकि क्षमा और न्याय से दिल को सुकून मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरी कहानी पढ़ने का आप सबका धन्यवाद।